بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹلی جزاکم اللہ خیر, آپ سب آئے and really happy to see you all. اور بہت مجھے خوشی ہوئی کیونکہ ابھی پچھلے ہی دنوں یوتھ کلب میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل میں وہ اسپرٹ ریوائیو ہو اور اس زخم کو ہماری نوجوان نسل کبھی نہ بھولے. میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو زخم ہمیں لگا ہے اس حوالے سے, and that quote is from Will Durant. Will Durant ایک امریکن فلاسفر ہے. He said کہ what we learn from history is that we don't learn from history. یعنی انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. دیکھیے, ایسا نہ ہو کہ بطور مسلمان 2023 میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, جو اتنے لیسنز ہم نے لرن کیے, وہ ہم اور ہماری نسلیں بھول جائیں. ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو بردرز اینڈ سسٹر, what did 2023 teach us? 2023 نے ہمیں کیا سکھایا؟ Number 1, remember this lesson for life. Human rights don't exist. That's the first lesson. ایک تماچا ہمارے منہ پہ مارا گیا کہ ہیومن رائٹس سلیکٹیو ہیں. مسلمان کے لیے کچھ اور ہے, گوروں کے لیے کچھ اور ہے, امریکنز کے لیے کچھ اور ہے, عربز کے لیے کچھ اور ہے. نمبر 2, ایک ہاتھ ریز ہوا یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں, ویٹو ہوا اور ووٹ دیا گیا کہ کیری دس جینوسائیڈ. ایک ہاتھ نے ڈیسائیڈ کیا and that hand was America's hand کہ کیری آن دس جینوسائیڈ, نسل کشی کو جاری رکھو. نمبر 3, دیکھیے یہ بھی ہمارے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ ہمارے لوگوں کو انڈائریکٹلی یہ بتایا گیا کہ یہ جن ہیروز کو تم فالو کرتے ہو نا, آئرن مین, سپر مین, بیٹ مین, اسپائڈر مین, دیز آر ناٹ دا ریئل ہیروز. تم لوگ ایلوژنس میں ہو, یہ ریئل ہیروز نہیں ہے. ہو آر دا ریئل ہیروز؟ ہمیں بتایا گیا خالد النبھان, and then Wael al-Dahdu. Do you know Wael? He's a journalist, الجزیرہ کا. اس کی سٹوری پڑھیں. He's a hero, he's a super hero. اپنے بچوں کو پڑھانی ہے آپ نے. And then Khalid Nabhan, that guy who lost his family, جن کی ابھی ٹائم میگزین ہے غالباً, اس میں ان کا کور پیج پہ پکچر بھی آئی ہے. They spent billions of dollars انہوں نے اسپینڈ کیے ان چہروں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, ٹیررسٹ دکھانے کے لیے. داڑھی والا بندہ ہے, اس نے جو ہے نا وہ سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے یا پگڑی پہنی ہوئی ہے, and one incident shifted it all. So the tides are changing, don't worry. But یہ lesson بہت بڑا ہے. We have to remember this lesson. We have to teach our youth کہ these are not superheroes. Superheroes یہ لوگ ہیں. Another lesson جو اس واقعے نے ہمیں دیا, وہ lesson یہ ہے کہ doesn't matter. Boycott does matter. That's another lesson we learned. And the power of people does matter. آپ دیکھیں لوگ کتنے زور و شور سے نکلے. آپ لوگ اس وقت ماشاءاللہ باہر آئے ہوئے ہیں, گورے باہر نکلے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ باہر آئے ہیں. کس طرح سے اسرائیل کا نیریٹو بریک ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے. کئی لوگ ایسے لوگ کو میں جانتا ہوں جو پرو اسرائیل تھے, بٹ ایون وہ مجبور ہو گئے ہیں اسرائیل کو کنڈیم کرنے پہ. سو what does this teach us? کہ your voice does matter. ہمت نہیں ہارنی, آپ کی آواز بہت طاقتور ہے. اور دین کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں, آپ سے بھی بیٹا کرتے ہوں گے کہ یار بوائیکاٹ کا آخر فائدہ کیا ہے, تم کون سا ان کی اکانومی کو گرا دو گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بوائیکاٹ کا کیوں قائل ہوں. میں ٹھیک ہے شاید ہم ان کی اکانومی کو ایک دم نہ گرا سکے, میں مانتا ہوں, لیکن میں بوائیکاٹ صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری غیرت,
میری ایمانی قوت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ برانڈز جو اس کنٹری سے منسلک ہیں, چاہے تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے, میں ان برانڈز کو سپورٹ کروں. میں صرف اس لیے بوائیکاٹ کرتا ہوں کہ میں نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. That's my answer, الحمدللہ. And that's enough, انشاءاللہ. ہر بندے نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. So remember all these lessons, my dear brothers and sisters. Yes, بہت تلخ لیسن بھی ہمیں ملے, لیکن ہمیں پوزیٹیوٹی بھی ملی. دیکھیں, یہ ہیروز وائل جیسے, خالد جیسے ہمارے بچوں کے اب رول ماڈلز بنیں گے, اور وہ ہیروز, وہ فیک ہیروز جو مارول موویز میں دکھاتے ہیں, وہ ایکسپوز ہو گئے. ایک اور بہت بڑا لیسن ہمیں اس پورے واقعے نے سکھایا, 2023 نے سکھایا, کہ ریئل اسٹرینتھ از ناٹ میزائلز, ریئل اسٹرینتھ از ناٹ ملٹری, ریئل اسٹرینتھ از ایمانی قوت. آپ نے دیکھی ہے فلسطینیوں کی ایمانی قوت, کتنا اس سے امپریس ہو کے کتنے ایتھیسٹ نے اسلام قبول کیا. ابھی میں پڑھ رہا تھا, ہسٹری میں کبھی قرآن کی کاپیز کی اتنی سیل نہیں ہوئی جتنی 2023 میں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی ایمانی قوت نے ہلایا ہے ان لوگوں کو, گوروں کو ہلایا کہ یہ آخر ایسا کیا ہے ان لوگوں کے پاس, ان کی ریزیلینس آ کہاں سے رہی ہے, ان کی اسٹرینتھ آ کہاں سے رہی ہے. خوش نصیب ہیں ہم لوگ الحمدللہ, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے, ہم سے وعدے کیے ہیں. سو مائی ڈیئر یوتھ, uphold to these promises, ہمت نہیں ہارنی, لگے رہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, یاد رکھیں, جب بھی امت مسلمہ, اللہ کو ہم سے محبت ہی اتنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کبھی ڈانٹ کے سمجھانا, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جانا جس سے تھرتلی مچ جائے امت مسلمہ میں. آپ دیکھیں کئی بار ہسٹری میں امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. بغداد میں 1258 CE میں, 1258 سن عیسوی میں بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا, منگولز نے, اور ایک ایک مسلمان عورت بچے کو قتل کیا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں کی جو سٹریٹس تھیں ان میں خون کا دریا بہہ رہا تھا. لیکن کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں, انہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, تاتاریوں نے. اس کے بعد برٹش نے آ کے کیا کیا؟ نسل کشی کی پوری مہم تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو آئے, برٹش نے آ کے جو مظالم ڈھائے انڈیا میں, سب کانٹیننٹ میں, وہ آپ کے سامنے. کیا مسلمان ختم ہوا؟ کیا اسلام ختم ہوا؟ نہیں. تو میرے بھائیوں, this is again an effort نسل کشی کی, لیکن یہ وہ ایگزیکٹلی وہ واقعہ ہے جس سے ہسٹری میں مسلمان جاگے تھے. آپ دیکھیں, بغداد کے بعد مسلمان جاگے, صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. آپ دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش کے بعد جو ہے وہ مسلمان جاگے, اور الحمدللہ پاکستان بنا. اینڈ وی آر ویری تھینکفل فار دیٹ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح, الحمدللہ. سو یہ واقعہ آ گیا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں, کہ اگر ابھی بھی تھرتلی نہ مچی, نہ سمجھ آئی, تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا, ہمارے ایک بھائی ہیں کینیڈا میں ہوتے, اور ہی از ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب دیر. He is making lots of money and he is a very good Muslim for me. نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ایک اچھے باپ ہے, حلال روزی کما رہے ہیں. لیکن literally he started to cry yesterday and he said کہ علی بھائی, مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بچے, میری امت کے بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ what privilege I have, میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے گرم گرم کھانا مل رہا ہے, مجھے اتنا مزے کا کھانا مل رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے میرا بلینکٹ دیکھ کے, میری رضائی دیکھ کے, ہیٹر کو دیکھ کے, انورٹر اے سی کو دیکھ کے, کہ what have I done. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب میں نے ارن کیا یا یہ اللہ کا بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ ٹرائل ہے, ان سے زیادہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تم لانگ ٹرم سولوشن, شارٹ ٹرم سولوشنز پہ آتے ہو یا بھول جاؤ گے اس واقعے کو. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ تو ایمان کی نشانی ہے, سبحان اللہ, اور یہ ایگزیکٹ وہ تھرتلی ہے جو مچنی چاہیے. آپ جیسے ہر پڑھے لکھے بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے, اور یہ وہ تھرتلی ہے جو کب مچی تھی, جب
क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने मस्जिद अक्सा, द सीज ऑफ जेरूसलम, पढ़िएगा किस बेदर्दी से मुसलमानों को कत्ल किया, किस बेदर्दी से बच्चों को, औरतों को कत्ल किया। और उसके ठीक 90 ईयर बाद सलाहुद्दीन अयूबी आए और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा कॉन्कर हुई और जेरूसलम कॉन्कर हुआ। ये ठीक वही थरथली है जो उस वक्त के नौजवानों में, उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स में, उस वक्त के स्कॉलर्स में मची थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ उस थरथली का, कि दे रियलाइज कि हमारे डाउनफॉल की वजह क्या है, दे रियलाइज कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इस्लामिक नैरेटिव। इस्लामिक नैरेटिव पे काम शुरू किया। उनकी स्कॉलरली बॉडी ने दोबारा से इस्लामिक हीरोज का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। उन्होंने दोबारा जिहाद का नैरेटिव रिवाइव किया। उनके नौजवानों में ये शौक बेदार हुआ अपनी तारीख से जुड़ने का। और हमेशा मैं एक शेर कहता हूं, आज दोबारा आप लोगों को कहूंगा, बहुत खूबसूरत ये शेर है कि तुम्हें तारीख इस्लामी से रिश्ते जोड़ने होंगे, बहुत से बन चुके हैं सोमनाथ अब तोड़ने होंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यू हैव टू ब्रेक दीज आइडल्स। जब तक ये दिल में जो बुत बनाए हुए हैं ना, ये नहीं टूटेंगे, जब तक वो रोल मॉडल्स के बुत नहीं टूटेंगे, जब तक वो लाइफस्टाइल का बुत नहीं टूटेगा, तब तक ईमान यहां एंटर नहीं हो सकता। जब तक ईमान यहां एंटर नहीं होगा, फतह नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला का वादा है कि गम ना करो, मत घबराओ, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। कंडीशन क्या है? अगर तुम मोमिन हो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह रास्ते खोल देगा, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देगा। कंडीशन तकवा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लर्न फ्रॉम दीज लेसन्स। 2023 ने तमाचे मारे हमारे मुंह पे, भूल ना जाना। इन लेसन्स को याद रखें। रिमेंबर, यू मैटर, योर वॉइस मैटर्स। आपका बाहर निकलना मैटर्स, आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करना मैटर्स, आपका किसी से बात करना डज मैटर, एंड बॉयकॉट डज मैटर। स्टारबक्स आपके सामने कितनी बड़ी केस स्टडी मौजूद है, एंड दे आर नाउ अफ्रेड, दे नो मुस्लिम्स हैव पावर। सो कैरी ऑन दीज थिंग्स इंशाल्लाह। और इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर बस आपको आखिर में जो है वो मैं कहना चाहूंगा। इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखे हमें कितनी उम्मीद दिलवाई, एंड इट इज हाई टाइम मेरे नौजवानों कि आप भी इलामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स अ कंप्लीट पैकेज। उसी पोइट्री ने पहले मुस्लिम नौजवानों को बेदार किया, उनको शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया, उनको शऊर दिया। एंड आई विल लाइक टू कोट इंशाल्लाह जवाब शिकवा के कुछ अशार। सबसे पहले हमारी डाउनफॉल की वजह, जवाब शिकवा में इलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। द मैसेज ऑफ दिस वर्स इज कि जब तुमने अपने असलाफ को ही नहीं फॉलो किया, बाप यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके इल्म को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उनके ईमान को नहीं तुमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो फिर किस चीज की विरासत, किस चीज की तुम्हें जो है वो इनहेरिटेंस मिलेगी। बट देन अगेन देयर इज होप, यू पीपल आर होप। ये जो सामने मेरे इंशाल्लाह खड़े ये चेहरे, और होप के हवाले से इंशाल्लाह जस्ट टू कंक्लूड माय स्पीच, मैं आपको इलामा मोहम्मद इकबाल के ये शेर सुनाता हूं। है जो हंगामा बपा यूरिश बल्गारी का। यूरिश बल्गारी, खिलाफत उस्मानिया जब हमारे हाथ गई तो बल्गारिया, ये एक कंट्री है बल्गेरिया, इन्होंने बगावत की थी और मुसलमानों में थरथल्ली मची, पैनिक मचा के उन्होंने बगावत कर दी। अब तो हमारे हाथ से खिलाफत गई और आपके सामने फिर क्या हुआ। तो इलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, ये जो हंगामा बपा है घबराना नहीं है, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। मुसलमानों, यू वर गाफिल, तुम बहुत अरसा गाफिल रहे हो, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से वेकअप कॉल है। तू समझता है समा है दिल आजारी का। मुसलमान क्या हो गया, दिल आजारी न कर। क्या समझता है अल्लाह ताला तुझे हर्ट कर रहे? नहीं, इम्तिहान है तेरे इसार का, खुददारी का। दिस इज द टाइम टू शो
کہ ایثار خودداری دکھاتے ہو کہ نہیں؟ ایثار کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ سیکریفائس. Are you willing to sacrifice haram? Are you willing to let go of your haram desires? Am I willing to spend life according to Islam? Can I sacrifice? And number two, کیا میرے اندر اتنی خودداری ہے کہ آئیڈیولوجیکل بوائیکاٹ بلال بھی اسٹیج کے پاس آئیے گا. سیلیبریٹیز کا بوائیکاٹ کروں, ان سپورٹس مین کا بوائیکاٹ کروں, یہ خودداری ہے میرے اندر. And then he concludes by saying, کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدھا سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے. مسلمان گھبرانا, they want to extinguish the light of Allah by blowing wind from their mouth. پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے. ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ کا نور یہ نہیں بجھا سکتے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کا رسول غالب آ کے رہیں گے. یو اینڈ سی اس غلبے میں کیا رول ہے. انشاءاللہ روشنی آ رہی ہے, we are heading towards light. ہم نے ٹانگ اڑا دی ہے ان کے سسٹم میں, کے بیچ میں ہم نے ٹانگ اڑا دی ہے. انشاءاللہ وکٹری belongs to اللہ. فلسطین ہمارا ہے, ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. So keep it up میرے بھائیوں اور بہنوں, and may Allah reward all of you. بارک اللہ فی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.